الرحیم فصل دنیا کے اسباب میں بعض بھلے اور بعض برے ہیں۔ اے عزیز جان تو کہ دنیا کے اکثر اسباب ملے جلے ہیں، ان میں بعض برے ہیں بعض بھلے ہیں، ضرر سے زیادہ جس کی منفعت ہے وہی نعمت ہے۔ یہ کیفیت لوگوں کے حال کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، اس واسطے کہ جو مال بقدر کفایت ہوتا ہے اکثر لوگوں کے حق میں اس کا نفع زائد از مضرت ہوتا ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا مال بھی اسے نقصان کرتا ہے کہ اس کے سبب سے اس کی حرص زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بھی مال نہ رکھتا ہوتا تو طمع اور لالچ سے بچا رہتا، اور کوئی آدمی ایسا کامل ہوتا ہے کہ بہت مال بھی اسے ضرر نہیں کرتا، حاجت مندوں کو عند الحاجت دے سکتا ہے۔ بس اس سبب سے جاننا چاہیے کہ ایک چیز کا ایک آدمی کے حق میں نعمت ہونا اور اسی چیز کا دوسرے کے حق میں بلا ہونا ممکن ہے۔ جس چیز کو لوگ نیک جانتے ہیں وہ تین حال سے خالی نہیں۔ اے عزیز جان تو کہ جس چیز کو لوگ نیک جانتے ہیں وہ تین حال سے خالی نہیں، یا فی الحال خوش آتی ہے، یا آئندہ مفید ہوگی، یا فی نفسی ہی نیک ہے، اور جس چیز کو بری جانتے ہو یا بالفعل ناپسندیدہ ہے، یا آئندہ مضر ہوگی، یا فی نفسی ہی بری ہے۔ پس وہ چیز نہایت نیک ہے جس میں تینوں صفتیں پائی جائیں کہ خوش بھی آئے، نیک بھی ہو، مفید بھی ہو، یعنی اچھی بھی لگے، نیک بھی ہو، مفید بھی ہو۔ اور وہ کچھ اور نہیں ہے مگر علم و حکمت ہے، اور اس کے مقابلے میں جہل کمال درجے بری چیز ہے کہ ناپسندیدہ بھی ہے، مضر بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اے عزیز جان تو کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے مگر اسی کے نزدیک جس کا دل بیمار نہ ہو، اور جہل فی الحال دکھ دینے والا اور ناپسندیدہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک چیز نہ جانتا ہو اور چاہے کہ جانوں تو اسی وقت اپنی جاہلی کے دکھ در سے بے چین ہو جاتا ہے، اور جہل برا ہے مگر کھلی ہوئی برائی اس میں نہیں ہے، دل میں برائی پیدا کرتا ہے، اس واسطے کہ دل کی صورت بگاڑ دیتا ہے۔ یہ بات کھلی ہوئی برائی سے بھی بدتر ہے، اور کوئی چیز نافع ہوتی ہے مگر ناگوار معلوم ہوتی ہے، جیسے تمام ہاتھ ضائع ہو جانے کے خوف سے انگلی کاٹ ڈالنا، اور کوئی چیز ایک وجہ سے مفید ہوتی ہے اور ایک وجہ سے مضر، جیسے کوئی شخص کشتی ڈوبتے وقت اپنی جان بچانے کے واسطے مال نکال کر دریا میں پھینک دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہی نعمت ہے، حالانکہ خوشی اور لذتوں کے تین درجے ہیں۔ ایک وہ جو نہایت بدتر اور خسیستر ہے، وہ پیٹ اور فرج کی لذت ہے، مگر اکثر مخلوق اسی لذت کو نعمت جانتی ہے اور اسی مشغول رہتی ہے، اور جو کچھ تلاش کرتی ہے اس واسطے تلاش کرتی ہے۔ اس لذت کے برا ہونے پر تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جانور بھی اس میں شریک ہیں، اور اس بات میں آدمی سے بڑے ہوئے ہیں، اس واسطے کہ حیوانات بھی کھانے پینے اور جفتی یا آدمی کی غذا اور مباشرت سے زیادہ ہے، حیوانات میں چیزیں ان سے آدمیوں سے زیادہ ہے، بلکہ مکھی، چیونٹی، کیڑے سبھی اس لذت میں آدمی کے شریک ہیں۔ جب کوئی اپنے آپ کو بالکل ان لذتوں کے حوالے کر دے تو اس نے حشرات الارض کے مرتبہ پر قناعت کی۔ دوسرا درجہ غلبہ اور ریاست اور دوسروں پر فوقیت پانے کی لذت ہے۔ یہی غصہ غضب کی قوت ہے۔ یہ اگرچہ پیٹ اور فرج کی لذت سے بہتر ہے مگر پھر بھی بری چیز ہے، کیونکہ اس میں بھی بعض حیوانات آدمی کے شریک ہیں، جیسے شیر، چیتا، ان میں غلبہ اور حملہ کرنے کی حرص آدمیوں سے زیادہ ہے۔ تیسرا درجہ علم و حکمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی عجیب عجیب صنعتوں کے پہچاننے کی لذت ہے۔ یہ لذت بہت بہتر ہے، اس واسطے کہ یہ کسی جانور کو نہیں ہوتی، یہ ملائکہ کی صفت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ہے۔ جس شخص کو انہی چیزوں میں لذت ہے اس کے سوا اور کسی چیز میں لذت نہیں، وہ کامل ہے، اور جسے ان چیزوں میں کچھ بھی لذت نہیں وہ ناقص ہے، بلکہ بیمار اور ہلاک ہونے والا ہے۔ اکثر مسلمان ان ہی دو قسموں میں سے ہوتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کی لذت بھی پاتے ہیں اور چیزوں کی بھی، جیسے ریاست اور شہوت کی لذت، مگر جس شخص پر معرفت کی لذت غالب ہوتی ہے اور دوسری چیز کی لذت اس میں پوشیدہ اور مغلوب ہو جاتی ہے، وہ شخص درجہ کمال سے نزدیک تر ہوتا ہے، اور جس پر دوسری لذت غالب ہو جاتی ہے
یہ ناقص ہوتا ہے، اور یہ تکلیف سے ہوتی ہے۔ وہ اگر اس لذت کے غالب ہو جانے کی کوشش نہ کرے تو درجہ نقصان سے نزدیک تر ہوتا ہے۔ نیکیوں کا پلہ باری ہو جانے کے یہی معنی ہے۔ اے عزیز، جانتو کہ نعمت حقیقی سعادت آخرت ہے، اس واسطے کہ یہ بذات مطلوب ہے، اپنے سوا دوسری نعمت کا وسیلہ نہیں۔ اور یہ چار چیزیں ہیں: ایک وہ بقا جس میں فنا کو دخل ہی نہ ہو، دوسری ایسی خوشی جس میں کچھ رنج نہ ہو، اور تیسری وہ علم اور کشف جو جہل و ظلمت کی کدورت سے پاک صاف ہو، اور چوتھی وہ استغنا جس میں فقر اور محتاجی کی گنجائش ہی نہ ہو۔ ان چار چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے جمال بے مثال کی لذت اس طرح مدام حاصل رہے کہ ملال اور زوال اس میں دخل ہی نہ پا سکے۔ نعمت حقیقی بس یہی ہے، اور جس چیز کو دنیا میں نعمت جانتے ہیں تو اسی واسطے جانتے ہیں کہ وہ سعادت آخرت کا وسیلہ ہوتی ہے، فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، اور پوری نعمت وہی ہے جس سے سعادت آخرت ڈھونڈے اور کچھ نہیں۔ اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العیش عیش الآخرہ۔ ایک بار نہایت رنج اور سختی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ فرمایا تھا کہ رنج دنیا سے اپنے آپ کو تسکین دے، اور ایک مرتبہ نہایت خوشی کے وقت حج وداع میں کہ دین کامل ہو چکا تھا اور تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پر سوار تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے مسائل پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمال دین کو ملاحظہ فرمایا تو یہ کلمہ زبان مبارک پر آیا کہ تاکہ آپ کا دل حق کی منزل لذت دنیا کی طرف نگاہ نہ کرے۔ ایک شخص نے کہا، اللہم انی اسألک تمام النعمہ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تو جانتا بھی ہے کہ پوری نعمت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ پوری نعمت یہ ہے کہ تو جنت میں جائے، اور جو نعمت دنیا میں ہوتی ہے ان میں سے جو وسیلہ آخرت نہیں ہے وہ حقیقت میں نعمت ہی نہیں ہے، اور جو وسیلہ آخرت ہیں وہ دراصل 16 چیزیں ہیں: 4 دل میں، 4 بدن کے اندر، 4 بدن کے باہر، اور 4 ان 12 کو جمع کرنے میں۔ دل کی 4 نعمتیں یہ ہیں: وہ علم مکاشفہ، علم معاملہ، عفت اور عدل ہے۔ علم مکاشفہ، علم معاملہ، عفت اور عدل۔ علم مکاشفہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو اور اس کی صفتوں کو اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کو پہچانے، اور علم معاملہ وہ ہے جو اس کتاب میں ہم نے بیان کیا کہ راہ دین کی گاٹیاں ہیں، جیسے رکن مہلکات میں ہم نے بیان کیا، اور زاد راہ ہے جیسے کہ رکن عبادت اور معاملات میں مذکور ہوا، اور منازل راہ ہیں جو اس رکن منجیات میں بیان ہو رہا ہے۔ آدمی ان سب کو بخوبی جان لے، اور عفت یہ ہے کہ آدمی خواہش اور غصہ کی قوت کو توڑ کر پورا حسن اخلاق حاصل کرے، اور عدل یہ ہے کہ خواہش اور غصہ کو درمیان سے بالکل اٹھا بھی نہ دے کیونکہ یہ نقصان اور خسران ہے، اور بالکل مسلط بھی نہ کر لے کہ حد سے گزر جائے، اس واسطے کہ طوفان اور طغیان ہے، بلکہ راستی اور اعتدال کی ترازو میں ان کو تولتا رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ تو یہ چاروں چیزیں تمام نہیں ہوئی مگر ان نعمتوں کے حساب سے جو بدن میں ہیں۔ وہ 4 نعمتیں یہ ہیں: تندرستی، قوت، جمال، عمر دراز۔ دل کی علم مکاشفہ، علم معاملہ، عفت اور عدل، اور بدن کی تندرستی، قوت، جمال، عمر دراز۔ تندرستی اور قوت اور عمر دراز کے ساتھ سعادت آخرت کی حاجت ڈکی چھپی نہیں، اس واسطے کہ علم، عمل اور خلق نیک اور وہ فضائل جو آدمی کے دل میں ہم نے کہے ہیں، بے ان کے تمام مکمل حاصل نہیں ہوتے، لیکن جمال کی حاجت کم پڑتی ہے، مگر ایک تو یہ کہ خوبصورت آدمی کی غرض بہت نکلتی ہے، اس لحاظ سے جمال بھی چاہے مال کے مثل ہے، اور جو چیز دنیا کی حاجت اور ضرورت میں کام آتی وہ آخرت کی ضرورت میں کام بھی آتی ہے، اس واسطے کہ دنیا کی ضرورتیں نکلتی رہنا امور آخرت میں خاطر جمعی کا سبب ہوتا ہے، اور انسان کا دل مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔
اور دنیا مزرع آخرت ہے۔ دوسرے یہ کہ ظاہر کی خوبصورتی اکثر باطن کی نیکسیرتی کا عنوان ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک عنایتی نور ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی آدمی میں چمکنے لگتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدمی کا ظاہر آراستہ کر دے تو باطن بھی نیک اخلاق سے راستہ کر دیتا ہے۔ اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ برا آدمی ایسا نہیں ہوتا جو اپنی بری سیرت کی بنسبت خوبصورت ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خوبصورت لوگوں سے اپنی حاجت اور مراد چاہو۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جب کہیں ایلچی بھیجو تو اچھے نام والا اور خوبصورت آدمی بھیجو۔ فقہا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب نماز میں ہمت کرنے والے علم، خیرات، قرآن اور پرہیزگاری کی صفت میں برابر ہو تو جو ان میں سب سے زیادہ وجاہت والا ہو، یعنی مردانہ وجاہت والا ہو، عورتوں کی طرح خوبصورت نہیں، وہ امامت کے واسطے الاتا رہے۔ اے عزیز، اس کو تو جان لے کہ خوبصورت سے مراد وہ خوبصورتی نہیں جو شہوت بڑھکائے، یہ تو عورتوں کی صفت ہے، بلکہ آدمی ایسا کشیدہ قامت، وجیح، متناسب الاعضاء ہو کہ لوگوں کے دل و دیدہ اس سے نفرت نہ کریں۔ جو نعمتیں بدن کے بائے ہوتی ہیں اور بدن کو ان کی حاجت ہے وہ بھی چار ہیں: مال و جاہ، زن و فرزند، شرافت نسب۔ انشاءاللہ پھر اس کو